جب بھی آپ پلین پہ فلائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے پائلٹ پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ سیفلی پہنچائے گا. اس فلائٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا. جرمن ونگز فلائٹ 9525 ایک خاموش تباہی. مارسیلس کنٹرول سینٹر نے ریڈیو پر آواز دی، جرمن ونگز بتائیں آپ کس کروز لیول پر کلیئرڈ ہیں، مگر کاکپٹ سے کوئی آواز نہیں آتی. یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں سے دنیا کی ایویشن ہسٹری کے ایک سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ شروع ہوتا ہے. 24 مارچ 2015 کو جرمن ونگز کا ایئر بس A320 فلائٹ نمبر 9525 اسپین کے شہر بارسلونا سے جرمنی کے ڈسلڈورف جا رہا تھا. پلین بالکل ٹھیک تھا، موسم صاف، اور فلائٹ اپنی نارمل کروز الٹیٹیوڈ 38,000 فیٹ پر تھی. کاکپٹ میں دو پائلٹس تھے، کیپٹن پیٹرک 34 سال کا تجربہ کار پائلٹ جس کے پاس تقریباً 7,000 فلائنگ آورس تھے، اور کو پائلٹ اینڈریاس 27 سال کا جس کا خواب بچپن سے پائلٹ بننے کا تھا. کچھ دیر کے بعد کیپٹن نے کو پائلٹ سے کہا، میں واش روم جا رہا ہوں، ریڈیو کنٹرول تم سنبھال لینا. یہ ایک نارمل پروسیجر تھا، اس میں کچھ غلط نہیں تھا. کیپٹن کاکپٹ سے باہر نکلے اور دوبارہ زندہ واپس نہیں آئے. کیپٹن کے نکلتے ہی آنڈریاس نے کاکپٹ ڈور کا کنٹرول لاک پوزیشن پر سیٹ کر دیا. اس لاک کا مطلب تھا ایمرجنسی کوڈ بھی کام نہیں کرے گا. صرف 30 سیکنڈز بعد کو پائلٹ نے آٹو پائلٹ پر سلیکٹڈ الٹیٹیوڈ کو 38,000 فیٹ سے سیدھا 100 فیٹ پر کر دیا. یعنی کہ پلین 38,000 فیٹ کی بجائے 100 فیٹ پہ فلائی کرے گا. اور پلین نے ساتھ ہی نیچے اترنا شروع کر دیا. نہ کوئی مے ڈے کال، نہ کوئی اناؤنسمنٹ، اور نہ ہی کوئی وارننگ. کاکپٹ بالکل خاموش تھا. مارسیلس ایئر ٹریفک کنٹرول نے دیکھا کہ ایئر کرافٹ اپنی اسائنڈ الٹیٹیوڈ سے نیچے جا رہا ہے. انہوں نے دوبارہ کال کی، جرمن ونگز آپ کس لیول پر ہو؟ کوئی جواب نہیں. کنٹرولر نے دوسری فریکوینسی ٹرائی کی اور پھر تیسری، لیکن کوئی جواب نہیں. اس دوران کاکپٹ کے باہر کیپٹن واپس آیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی. انٹرکام پر کال کی، ناکنگ کی، پھر زور زور سے چلایا، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو. مگر کاکپٹ کے اندر آنڈریاس خاموش بیٹھا رہا. کاکپٹ وائس ریکارڈر کے مطابق اس کی سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ گھبرایا ہوا نہیں تھا، وہ پرسکون بیٹھا تھا. پلین کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی اور ڈسینڈ ریٹ 5,000 فیٹ پر منٹ تک پہنچ چکا تھا. یعنی کہ پلین اس ٹائم پہ 5,000 فیٹ پر منٹ کی سپیڈ سے نیچے آ رہا تھا. کیپٹن نے ایمرجنسی ایکٹ سے دروازہ توڑنے کی بھی کوشش کی، مگر 9/11 کے بعد لگایا گیا بلٹ پروف کاکپٹ ڈور نہیں ٹوٹتا. کیبن میں پیسنجرز نے کیپٹن کی چیخیں سنی اور انہیں بھی اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے. ATC، فرینچ ایئر ڈیفنس اور دوسرے ایئر کرافٹ سب نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں. پلین جب 7,000 فیٹ سے نیچے آیا تو گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگ سینسرز ایکٹیویٹ ہو گئے. Pull up, terrain, 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 terrain. مگر کاکپٹ میں کوئی ریاکشن نہیں تھا. صرف کچھ سیکنڈز کے بعد فلائٹ 9525 فرینچ الپس کے پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا. پلین پر 150 لوگ جن میں پیسنجرز اور کرو شامل تھے سب کے سب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کوئی سروائیور نہیں تھا. 2 دن کے بعد بلیک باکس مل گیا اور سچ دنیا کے سامنے آ گیا. جرمن ونگز اور لفٹانزا کے CEO نے تصدیق کی، کو پائلٹ نے جان بوجھ کر ایئر کرافٹ کریش کیا. انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ آنڈریاس کئی سالوں سے سویئر ڈپریشن، انزائٹی اور سائکیاٹرک پرابلمس کا شکار تھا. وہ میڈیکیشن پر تھا. اسے ڈاکٹرز نے فلائنگ کے لیے انفٹ قرار دیا تھا،
مگر میڈیکل رپورٹس ایئر لائن تک کبھی پہنچی ہی نہیں تھی. اس کے گھر سے ڈائری اور انٹرنیٹ سرچ ہسٹری ملی جس میں موت، سوسائڈ اور کاکپٹ ڈور لاکنگ سسٹم کے بارے میں سرچز تھیں. اس ٹریجڈی کے بعد ایویشن دنیا نے بہت سے قدم اٹھائے. کاکپٹ میں 2% رول، پائلٹ کے لیے سائیکولوجیکل ایویلویشنز، پائلٹ سپورٹ پروگرامز اور میڈیکل رپورٹنگ سسٹمز کو بہتر بنانا. کیپٹن پیٹرک نے اپنی آخری سانسوں تک پلین کو بچانے کی کوشش کی، لیکن افسوس کہ وہ ہر کوشش ناکام رہی. اس کی بیوی نے بعد میں ایک فاؤنڈیشن بنائی جو گریف اور ٹراما سے گزرنے والے بچوں کی مدد کرتی ہے. یہ صرف ایک پلین کریش نہیں تھا، یہ ایک خاموشی کا قتل تھا، اور ایویشن ہسٹری کا ایک ایسا چیپٹر جو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے.